رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں۔ آج کی اسلامی تاریخ 10 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اصحاب کہف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 صدی عیسوی میں روم میں دقیانوس نام کا ایک مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کرنے اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی بادشاہ کے عہد حکومت میں چند نوجوان جو توحید کے قائل تھے، جب ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لی۔ انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں اپنی قدرت سے جگایا۔ ان میں کا ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے لے کر کھانا خریدنے شہر میں آیا تو لوگوں کو ان نوجوانوں کا علم ہوا۔ اب ملک کے حالات بدل چکے تھے اور اس وقت کا بادشاہ ایمان والا تھا، مگر اس زمانے میں ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا۔ لوگ فتنے میں پڑ رہے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کے واپس آنے پر ہر ایک کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور پادری کی بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جو میں برکت۔ حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ نے شادی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے بطور مہر کوئی چیز تلاش کی مگر ان کو نہیں مل سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع اور ابو ایوب رضی اللہ عنہما کو اپنی زرع ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے گروی رکھنے بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ جو لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کو دیے۔ حضرت نوفل اور ان کی بیوی نے آدھے سال تک اس میں سے کھایا اور پھر اس کو ناپ لیا تو وہ اتنے ہی تھے جتنے شروع میں تھے۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ناپتے تو تم اس میں سے پوری زندگی کھاتے رہتے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ فائدہ: شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس سے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح موت سے بچا جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور ان کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ قیامت کے قریب مغرب سے سورج طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ دین کے خلاف سازش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان خیانت کرنے والے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔
دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم یعنی جہنم کا ایک درخت ہے جو انتہائی کڑوا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے بعد ہاتھ کی انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ، پڑوسیوں کو آپس میں ہدیہ دیتے لیتے رہنا چاہیے اور کسی کی دی ہوئی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ